فصل نمبر 57 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کا واقعہ۔ ہجرت ایک ایسا واقعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء اور اعداء کے درمیان فرق اور امتیاز کرنے کی کسوٹی بنائی ہے، جس سے دین کا غلبہ اور انبیاء کرام کی نصرت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام زہری نے محمد بن صالح اور انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادہ اور یزید بن رومان وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے ابتدائی ایام میں 3 سال تک مکہ میں چھپ کر رہے، پھر چوتھے سال اعلان عام کیا اور لوگوں کو 10 سال تک دعوت اسلام دی۔ حج کے موسم میں آپ حجاج کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے، نیز عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز کے موسمی تہواروں اور بازاروں میں بھی تشریف لے جاتے اور دعوت اسلام دیتے اور اپنی پروردگار کے پیغامات پہنچاتے، اور یہ مطالبہ کرتے کہ لوگ آپ کو اپنی حمایت میں لے لیں تاکہ آپ اسلام کا پیغام اچھی طرح لوگوں تک پہنچا سکیں، اور اس کے عوض انہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت نصیب ہو۔ لیکن آپ کو کوئی مددگار نہ ملتا، نہ کوئی آپ کی دعوت قبول کرتا۔ پھر آپ ایک ایک قبیلہ کی اقامت گاہ پر جاتے اور فرماتے، اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو تو کامیاب رہو گے اور عرب کے حاکم بن جاؤ گے۔ اس کلمے کے سبب عجم کے لوگ تمہارے تابع بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جنت میں بادشاہ بن جاؤ گے۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا اور کہتا، خبردار، اس شخص کی اطاعت نہ کرنا، یہ اپنے مذہب کے باغی اور جھوٹے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت سے انکار کر دیتے اور آپ کو ایذائیں دیتے اور کہتے کہ آپ کا خاندان اور قبیلہ آپ کو زیادہ جانتا ہے، اس لیے انہوں نے آپ کی اتباع نہیں کی، اور انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے چلے جاتے اور فرماتے، اے اللہ، اگر تو چاہتا تو یہ ایسے نہ ہوتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جن قبائل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے، ان میں سے بعض کے نام یہ ہے: بنو عامر بن صعصع، محارب بن قصفہ، فزارہ، غسان، مرہ، حنیفہ، سلیم، عبس، بنو نضر، بنو البقاء، کندہ کلب، الحارث بن کعب، عزرہ، القضارمہ، لیکن ان میں سے کسی نے دعوت اسلام قبول نہیں کی۔ اہل مدینہ کو دعوت اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نصرت کے لیے بھی انتظامات کر رکھے تھے۔ اوس و خزرج مدینہ میں 2 قبائل تھے جو یہودیوں میں سے اپنے دوستوں کے ذریعے اکثر سنتے رہتے تھے کہ اس زمانے میں ایک نبی مبعوث ہوگا، ہم اس کی اتباع کریں گے اور عاد و ارم کی طرح تمہیں قتل کریں گے۔ دوسرے عرب لوگوں کی طرح انصار مدینہ یہودیوں کے علاوہ کعبہ مشرفہ کا حج کیا کرتے تھے۔ جب انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین دیتے دیکھا تو اپنے احوال کا بغور مطالعہ کیا، اور بعض انصاری کہنے لگے کہ خدا کی قسم لوگو، جانتے ہو یہی وہ شخص ہے جن کا نام لے کر مدینہ کے یہودی تمہیں دھمکایا کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تم پر سبقت لے جائے۔ سوید بن صامت اوس کا ایک آدمی تھا جو مکہ آیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوت دی، اس نے نہ انکار کیا اور نہ اقرار کیا۔ اس دوران انس بن رافع ابو الحیث بن عبد الاشہل کے چند نوجوانوں کے ہمراہ کسی معاہدہ کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ایاز بن معاذ نامی ایک نوجوان کہنے لگا، اے قوم، اللہ کی قسم، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس سے یہ اسلام بہت بہتر ہے۔ اس پر اسے انس نامی نوجوان نے ڈانٹا اور مارا تو وہ خاموش ہو گیا اور ان کا معاہدہ بھی مکمل نہ ہو سکا اور وہ مدینہ واپس چلے گئے۔ بیعت عقبہ اولا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر مقام عقبہ پر انصار کے 6 آدمیوں سے ملے جو خزرج کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے نام یہ ہے: اسد بن زرارہ، جابر بن عبداللہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ سبھی لوگ مشرب اسلام ہو گئے اور مدینہ واپس چلے گئے۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں اسلام داخل نہ ہوا ہو۔ آئندہ سال 12 افراد پر مشتمل ایک قافلہ حاضر ہوا۔ جابر بن عبداللہ کے علاوہ 6 سابقہ تھے، نیز ان کے ہمراہ معاذ بن حارث جو اوف کے بھائی تھے، ذکوان بن عبد قیس بھی حاضر ہوئے اور یہ مکہ ہی میں مقیم ہو گئے۔ بعد میں مدینہ ہجرت کی، جس کی وجہ سے انہیں مہاجر انصاری کہا جاتا ہے۔ نیز عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، ابو اللیثم بن تیہان، عوامر بن ساعدہ ان 12 افراد میں سے تھے۔ ابو زبیر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کی قیام گاہوں پر تشریف لے جاتے، اس طرح مجنہ اور عکاظ کے بازاروں میں بھی تشریف لے جاتے اور فرماتے تھے: کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے، میری حمایت و نصرت کرے یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دوں، اس کے عوض اسے جنت ملے گی۔ لیکن کسی کو بھی حامی و ناصر نہ پاتے اور یہ حال ہو گیا کہ کوئی آدمی مصر یا یمن سے اپنے رشتہ داروں سے ملنے آتا تو آپ کی قوم اس کے پاس آتی اور کہتی: دیکھنا بچنا، قریش کا یہ نوجوان تمہیں فتنہ میں نہ ڈال دے۔ لیکن بھائی ہمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں تشریف لے جاتے اور انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے اور قریش آپ کی طرف انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہوتے تاکہ اللہ تعالیٰ نے یثرب مدینہ سے انصار بھیجا۔ ہم میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آتے، ایمان لانے کے بعد قرآن سیکھ کر واپس جاتے تو اپنے گھر والوں کو مسلمان بناتے۔ پھر ہم نے اکٹھا ہو کر سوچا کہ آخر کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں میں دربدر رہیں گے، سو یہ سوچ کر ہم حج کے موقع پر مکہ آئے اور بیعت عقبہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یثرب والوں کو جانتا ہوں لیکن ان لوگوں سے میری واقفیت نہیں کہ کون ہے۔ پھر ہم میں سے ہر ایک 2 آدمی ان کے پاس گئے۔ ہماری شکل دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہم انہیں نہیں پہچانتے ہیں، یہ نوجوان لوگ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حالت میں خواہ سستی ہو یا چستی، تنگی ہو یا فراخی، سمع و اطاعت اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہو، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ملامت کی پرواہ کیے بغیر حقوق اللہ کی ادائیگی پر، اور اس بات پر کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو میری مدد کرو، اور جس طرح تم اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت و مدافعت کرتے ہو اسی طرح میری مدافعت کرو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ جب ہم بیعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اسد بن زرارہ نے جو ان میں سب سے چھوٹی عمر کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اہل یثرب ٹھہرو، ہم آپ کے پاس اونٹوں پر سوار ہو کر یہ جاننے کے بعد آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آج آپ کو نکالنے کا معنی پورے عرب کی جدائی اور تلواروں کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے اگر تم اس پر صبر کر سکتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلو، اللہ تمہیں اجر دے گا، اور اگر تمہیں اپنی جان کا خوف ہو تو پھر آپ کو چھوڑ دو، آپ اللہ کے ہاں تمہیں معذور سمجھیں گے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہم اس بیعت کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہی اس سے چھٹکارا ڈھونڈنے کی سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میں سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر بیعت کی اور آپ نے ہر ایک کو جنت کی بشارت دی۔ پھر یہ لوگ مدینہ واپس آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ
ابن کلثوم اور مصعب بن عمیر کو بھیجا، جو لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے اور اسلام کی دعوت کو پھیلاتے تھے۔ یہ دونوں اسعد بن زرارہ کے مہمان تھے۔ حضرت مصعب ان کے امام تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی تو انہیں حضرت مصعب بن عمیر نے جمعہ بھی پڑھانا شروع کیا۔ ان دونوں اصحاب کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ انہی میں اسد بن حضیر اور سعد بن معاذ ہیں۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد بنو عبد الاشحل کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، صرف اسیرم باقی رہ گئے تھے، جنہوں نے احد کے دن اسلام قبول کیا اور جہاد میں حصہ لے کر شہادت سے مشرف ہوئے۔ انہیں ایک وقت کی بھی نماز ادا کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ انہی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا عمل اور زیادہ اجر، اور اسلام تیزی سے مدینہ میں پھیلنے لگا اور غالب ہونے لگا۔ اس کے بعد مصعب مکہ واپس آ گئے۔ اس سال حج کے موقع پر انصار مدینہ کی بڑی تعداد، خواہ وہ مسلمان ہو یا مشرک، مکہ آئے اور ان کے سردار برا بن معرور بھی شریک ہوئے۔ وہ عقبہ کی آخری شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ ان کا ایک کارنامہ تھا کہ اس میں سبقت لے گئے اور عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ اس شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 اشخاص کو بطور نقیب منتخب کیا۔ جب بیعت مکمل ہو گئی تو لوگوں نے عقبہ میں آباد مشرکین پر حملہ کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ اس موقع پر شیطان نے چیخ کر کہا کہ اے اہل جب کیا تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بے دین ساتھی تم سے جنگ کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عقبہ کا شیطان ہے۔ اے دشمن خدا، میں تیرے لیے فارغ ہوں گا۔ پھر آپ نے لوگوں سے اپنے اپنے خیموں میں جانے کے لیے کہا۔ صبح کو اشراف قریش آئے اور انصار سے کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم لوگوں نے رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ہمارے خلاف جنگ کا معاہدہ کیا ہے۔ بخدا عرب کے تمام قبائل کے مقابلہ میں تمہارے ساتھ جنگ کو ہم زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سن کر مشرکین قسم کھا کر کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ ابن ابی نے کہا کہ یہ غلط ہے، میری قوم میرے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو مجھ سے مشورے کے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ یہ سن کر قریش کے لوگ لوٹ گئے۔ حضرت برا اپنے مسلمان ساتھیوں کے ساتھ بطن یاجج کی طرف چلے گئے۔ قریش کے لوگ ان کی تلاش میں نکلے اور سعد بن عبادہ کو پکڑ لیا اور مارتے ہوئے مکہ لے آئے۔ پھر مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر انہیں چھڑایا۔ انصار نے ان کی گمشدگی کے بعد مشورہ کیا کہ واپس لوٹیں۔ اس دوران وہ نظر آئے، پھر ان کے ساتھ سب لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دی اور لوگ تیزی سے ہجرت کرنے لگے۔ سب سے پہلے وہاں کے لیے ابو سلمہ اور ان کی بیوی روانہ ہوئے، لیکن ان کی بیوی ام سلمہ کو روک دیا گیا اور 1 سال تک قید میں رکھا گیا۔ نیز ان کا بچہ بھی ان سے الگ کر دیا گیا۔ 1 سال کے بعد یہ اپنے بچے کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئی اور عثمان بن ابی طلحہ ان کے مرافق تھے۔ اس کے بعد لوگ کثرت سے یکے بعد دیگرے مدینہ جانے لگے۔ آخر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہم کے سوا کوئی مسلمان نہ رہا جو آپ کے حکم کی بنا پر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، یا وہی لوگ رہ گئے تھے جن کو مشرکین نے قید کر رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر پوری ہجرت کی تیاری کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر چکے ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال و دولت لے کر مدینہ منورہ جا چکے ہیں، انہیں یقین ہو گیا کہ مدینہ ان کے لیے دارالامن بن چکا ہے، جس کے باشندے طاقت و قوت رکھتے ہیں۔ تو انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہی تشریف نہ لے جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ معاملہ سنگین صورت اختیار کر لے گا۔ چنانچہ وہ دارالندوہ میں بغرض مشورہ جمع ہوئے۔ اس موقع پر ابلیس نجدی بوڑھے کی شکل و صورت میں کمبل اوڑھے شریک ہوا۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ ہر آدمی اپنی رائے پیش کرتا، لیکن یہ بوڑھا ابلیس اسے رد کر دیتا اور اس پر رضا مندی ظاہر نہ کرتا۔ آخر ابو جہل کہنے لگا، میرے ذہن میں ایک ایسی ترکیب آئی ہے جس تک ابھی تمہارا ذہن نہیں پہنچ سکا۔ سب کہنے لگے، وہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ ہم قریش کے ہر قبیلے کا ایک مضبوط اور نوجوان آدمی لے، پھر انہیں تیز تلواریں دے اور وہ یکبارگی ایک آدمی کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ان کا خون قبائل میں منقسم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بنی عبد مناف کی کچھ سمجھ میں نہ آئے گا کہ اب کیا کیا جائے، کس سے انتقام لے، کیونکہ تمام قبائل سے دشمنی مول لینا ان کے لیے محال ہوگا۔ آخر ہم سب مل کر ان کی دیت ادا کر دیں گے۔ بوڑھا ابلیس کہنے لگا، اس نوجوان نے کیا خوب کہا، خدا کی قسم رائے ہے تو یہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عہد کے بعد یہ لوگ منتشر ہو گئے۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ کو اس کی اطلاع دی اور ہدایت کی، اس شب اپنے بستر پر نہ لیٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت چہرہ ڈھانکے ہوئے حضرت ابوبکر کے یہاں تشریف لائے۔ یہ تشریف آوری بالکل خلاف معمول تھی۔ آتے ہی آپ نے فرمایا، جو تمہارے بھی آدمی ہو انہیں باہر نکالو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شرف رفاقت حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے پاس 2 سواریاں ہیں، ایک قبول فرمائے۔ آپ نے فرمایا، قیمت دے کر لوں گا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، آج کی رات میرے بستر پر سو جائے۔ ادھر قریش کے منتخب لوگ جمع ہو کر دروازے کی نگرانی کرنے لگے کہ موقع پاتے ہی ٹوٹ پڑے۔ یہ باہم مشورہ کرنے لگے کہ کون سب سے بڑا بدبخت اور شقی ہوگا جو یہ کام انجام دے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی کنکری لے کر ان کے سروں پر پھینک دی۔ کیفیت یہ تھی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے اور آپ یہ آیت تلاوت فرماتے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے اور پیچھے آڑ کر دی اور ان پر گشی طاری کر دی جس سے وہ دیکھ نہ سکے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 9۔ پھر دونوں حضرات شب ہی میں گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد ایک شخص نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پوچھا، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ کہنے لگا، تم ناکام و نامراد رہے، اللہ کی قسم وہ تمہارے قریب سے گزر کر جا چکے ہیں اور تمہارے سر پر مٹی ڈال کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نے انہیں نہیں دیکھا، اور اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے۔ کفار نے حضرت علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، میں کیا جانوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار ثور کی طرف تشریف لے گئے اور اس میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو بھیجا، اس نے غار پر جالا بن دیا۔ عبداللہ بن اریقط لیثی کو، جو ایک ماہر رہنما مشرک تھا، اجرت پر لے لیا اور اس کو امین سمجھ کر آپ نے دونوں سواریاں اس کے حوالے کی اور 3 دن کے بعد غار ثور پر ملنے کا وعدہ فرمایا۔ ادھر قریش نے آپ لوگوں کی جستجو میں کوئی کسر
اٹھانا رکھی اور نشان قدم کے ماہرین کی مدد سے غار تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور وہاں ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چرانے کے بہانے آپ کے پاس آیا کرتے اور دودھ اور مکہ کی خبریں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 دن غار میں مقیم رہے، یہاں تک کہ تلاش اور جستجو کی مہم سرد پڑ گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن اریقط دونوں سواریاں لے کر حاضر ہو گیا اور سفر شروع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عامر بن فہیرہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور رہنما ان کے سامنے چلنے لگا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور نصرت کے سائے میں یہ قافلہ نبی رواں دواں ہو گیا۔ جب کفار آپ کی گرفتاری سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ کی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گرفتار کرنے والوں کے لیے انعام کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد غیر معمولی سرگرمی سے تلاش شروع کر دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدابیر بالا و برتر تھی۔ جب آپ لوگ بنی مدلج کے ایک محلے کے پاس سے گزرے تو محلے کے ایک آدمی نے انہیں دیکھ لیا اور لوگوں سے کہا کہ میں نے ساحل پر ایک سایہ دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ سراقہ یہ سن کر تاڑ گیا اور سوچا کہ کامیابی کا سرا اسی کے سر رہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، وہ فلاں لوگ اپنی کسی ضرورت سے گئے تھے۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر وہ اپنی خیمہ میں داخل ہوا اور خادم سے کہا کہ خیمہ کے پیچھے سے گھوڑا نکالو، میں تمہیں ٹیلے کے پیچھے ملوں گا۔ پھر اپنا نیزہ اٹھایا اور بالائی حصہ نیچے کر کے زمین پر لکیر بناتا ہوا گھوڑے تک پہنچا اور سوار ہو کر چل پڑا۔ جب آپ لوگوں سے قریب ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سننے لگا اور آپ یکسو ہو کر قرات میں مشغول تھے، اور حضرت ابوبکر بار بار مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سراقہ ہمارے پاس آ پہنچا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی اور اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہے جس جرم کی مجھے یہ سزا ملی ہے، یہ آپ کے بد دعا کا نتیجہ ہے۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے خیر کیجیے، میں عہد کرتا ہوں کہ لوگوں کو آپ کی تلاش سے واپس کر دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ آزاد ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایک تحریر مرحمت فرما دیجیے۔ آپ کے حکم سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے چمڑے پر ایک تحریر لکھ دی۔ یہ تحریر فتح مکہ تک سراقہ کے پاس موجود تھی۔ اسے لے کر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فرمایا کہ آج وفاداری اور بھلائی کا دن ہے۔ سراقہ نے تحریر حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے توشہ اور سواری پیش کی، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں، البتہ تعاقب کرنے والوں کو تاریخی میں رکھو۔ سراقہ نے کہا کہ میں ضرور ایسا کروں گا، آپ لوگ مطمئن رہے۔ وہ واپس لوٹا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ جستجو میں لگے ہیں۔ سراقہ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے واضح خبر لاتا ہوں، وہ لوگ ادھر نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ شخص دن کی ابتدا میں آپ کا دشمن تھا اور دن کے آخر میں آپ کا جانثار بن چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ام معبد خزاعیہ کے خیموں کے پاس سے گزرے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ اس نے عرض کیا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی سے محروم نہ رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے ایک طرف بکری دیکھی۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا کہ یہ بے حد کمزور اور لاغر بکری ہے، اس کی وجہ سے چرنے نہیں جا سکی، بھلا یہ دودھ کیسے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے تھن پر ہاتھ لگایا اور بسم اللہ پڑھ کر دھونا شروع کیا۔ برتن جھاگ سے بھر گیا تو آپ نے ام معبد اور اپنے اصحاب کو پلایا، پھر خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد دوبارہ دودھ کر وہی چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے۔ ادھر مکہ میں ایک آواز سنائی دیتی تھی، کوئی بلند آواز سے چند اشعار پڑھتا تھا مگر نظر نہ آتا تھا۔
جزا اللہ رب الناس خیر جزائے رفیقین حل خیمت معبد۔ اللہ لوگوں کا مالک ان دونوں ساتھیوں کو بہترین جزا دے جو معبد کے خیمہ میں اترے۔ حضرت اسما کا بیان ہے کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرف گئے ہیں، لیکن مکہ کے نشیبی حصہ میں سے کسی جن نے آ کر ان اشعار کو سنایا۔ لوگ اس کے پیچھے آواز سن کر چلتے تھے لیکن کسی کو دیکھ نہیں پاتے تھے، پھر وہ بالائی حصہ سے نکل گیا۔ حضرت اسما کہتی ہے کہ ان اشعار کو سن